السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ محترم جناب امیر صاحب و نائب امیر و ناظم صاحب و نائب ناظم اور علماء، دعات اور ائمہ کرام، آج کا یہ تنظیمی اور تربیتی پروگرام بہت ہی اہم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمارے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے اور ہماری بہت سی غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام کے لیے حکومت کی طرف سے ہر سال ٹیچر ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ہر سال یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا یہ پروگرام جو علماء، دعات اور ائمہ کے لیے ہے، سال میں ایک بار ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں، سستی ہیں، انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ میں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اللہ کو اس بات سے بہت محبت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص، چاہے عالم ہو یا عوام ہو، کوئی بھی کام کریں تو اتقان کے ساتھ کام کریں۔ الاتقان معنی ہو والاحسان والتکمیل۔ کوئی بھی کام کرے تو کام چلاؤ، کام نہ کریں، اچھا کام کریں اور مکمل کام کرو۔ اب ہمارے بعض طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کا جی پڑھنے میں نہیں لگتا۔ وہ سوچتے ہیں چلو کسی طریقے سے تھوڑا موڑا پڑھ لیں گے، پاس ہو جائیں گے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو اسلام میں یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اچھا کریں اور اس کو تکمیل تک پہنچائیں۔ میں اس موقع پر ائمہ اور دعات سے عرض کروں گا، یہ جو ہمارے اجلاس کا عنوان ہے تنظیم اور تربیت، بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ الحمدللہ اب تک علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح اور توضیح فرمائی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم علماء کرام، ائمہ مساجد، خطبہ کا واسطہ مساجد کے متولیان سے پڑتا رہتا ہے۔ کبھی ان کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے اور کبھی ہماری طرف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ متولیان
جیسے اماموں کی خواہش رکھتے تھے ویسا ان کو نہیں ملتا، تو 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میں ان کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ اور ائمہ کرام بھی اگر تنخواہ صحیح نہیں ملتی، دوسری جگہ زیادہ مل رہی ہے، تو ابھی مسجد چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے ائمہ حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے۔ نماز کے ارکان میں حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، اور بعض ائمہ تو نماز کے بعض حصے حنفیوں کی طرح سے پڑھتے ہیں، اور بعض اہل حدیثوں کی طرح سے پڑھتے ہیں۔ وہ تحقیق کر کے دیکھتے ہی نہیں کہ صحیح طریقہ حدیث کے مطابق کیا ہے۔ اس لیے میں شہر جامعۃ اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے ذمہ داران سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے یہاں ایک ٹریننگ سینٹر، مہینوں کا نہیں، 1 دن کا 2 دن کا ٹریننگ سینٹر یہاں آپ شروع کیجئے، اور حیدرآباد کے جتنے بھی جماعت کی مسجدیں ہیں ان کے ذمہ داران کو سرکولر بھیج دیجئے کہ آپ اپنے یہاں کسی امام کا تقرر ہمارے واسطے سے کیجئے، یا کم سے کم ان کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے۔ وہ ہمارے اس مرکز میں آ کر کے اپنی نماز کا امتحان دیں گے، ٹیسٹ دیں گے، نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ٹیسٹ دیں گے۔ کیا ان کو نماز کی پوری دعائیں یاد ہیں؟ کیا حدیث کے مطابق ان کی پوری نماز ہو رہی ہے؟ اگر صحیح ہے تو ان کو اس آفس کے طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ماشاءاللہ یہ جو امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے، نماز کا طریقہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، اور نماز کے تمام دعائیں بھی یاد ہیں۔ آپ اس کو اپنی مسجد میں امام رکھ سکتے ہیں۔ مسجد کے متولیان اماموں سے مطالبہ کریں، آپ جائیے شہر جمعیت میں، وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ لے کر کے آئیے، اور جمعیت جب بیچ میں واسطہ رہے گی، اگر درمیان میں کوئی اختلاف پیدا ہوگا، تنخواہ کا معاملہ ہو یا کسی اور مسئلے کا اختلاف پیدا ہو جائے، تو بیچ میں پڑھ کر کے صلح صفائی کا بھی کام کرے گی۔ باہر سے جتنے بھی نووارد علماء کرام ہیں انہیں چاہیے حیدرآباد آ کر کے پہلے شہر جمعیت میں اپنا اندراج کروائیں کہ ہم مسجد میں امامت خطابت جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مناسب جگہ ہمارے لے دیجئے۔ مسجد کے متولیان بھی کسی امام کو، خطیب کو رکھنا ہے تو جمعیت سے مانگیں، آپ اچھے عالم کو ہمارے مسجد میں آپ مقرر کیجئے، تو مسجد کے ذمہ داران اور علماء کے درمیان میں ایک بہتر راستہ پیدا ہو جائے گا، اور جمعیت کی تنظیم میں یہ سب شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی منظم تنظیم والا کام ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر بات پسند آئے تو اس کے لیے غور فکر کرنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ بتایا، نماز اتنی اہم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت
सलुहा सायरो अमालिही वइन फसद सायरो अमालिही। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर किसी बंदे की नमाज सही है तो यह पैमाना बन जाएगा कि उसके दूसरे अमाल भी अच्छे होंगे। उसका रोज़ा भी अच्छा होगा, उसका हज भी अच्छा होगा, उसकी ज़कात भी अच्छी होगी, उसकी तिजारत भी अच्छी होगी, उसके तमाम मामलात इसी से नापे जाएंगे, नमाज से। तो जब नमाज हमारे अमाल के लिए पैमाना है तो नमाज कैसे भी पढ़ने चल जाएगी क्या? नहीं। हदीस में जो नमाज का तरीका बताया गया है उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। बहुत से लोग खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ते हैं। अब उसमें बतौर मिसाल रफ़उल-यदैन को ले लीजिए। रफ़-ए-दैन बहुत सारे लोग थोड़ा हाथ हिला लेते हैं, कोई थोड़ा सा ज़्यादा, कोई थोड़ा सा कम, खाली ऐसा हाथ हिला लेते हैं। जबकि रफ़-ए-दैन कंधों तक या कान के लौ तक हाथ उठना चाहिए। पहली बार नहीं, हर बार जब जब आप एक रुकन से दूसरे रुकने की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हाथ उठाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो आपका हाथ थोड़ा हिलना नहीं चाहिए। या तो कंधे के बराबर आए या कान के लौ तक जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी गफलत पाई जाती है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। तशहुद में बैठने का तरीक़ा, पहला तशहुद, दूसरा तशहुद, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इस पर भी अमल नहीं हो रहा है। जो लोग बूढ़े हैं उनका पैर नहीं मुड़ता, वो तो माजूर हैं। लेकिन जो अच्छे खासे हैं, छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका पैर मुड़ता है, तो फिर वो क्यों पहला कायदा दूसरा कायदा गलत तरीके से क्यों बैठते हैं? उनको सही करना चाहिए ना। और इसी तरीके से जलसे इस्तिराहत, पहली रकात के 2 सजदों के बाद उठ करके दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं। ऐसी तीसरी रकात के 2 सजदे करने के बाद उठ करके चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं। इसको जलसे इस्तिराहत कहा जाता है। यानी पहली रकात मुकम्मल हो गई, 2 सजदे हो गए, 2 सजदों के बाद फौरन नहीं उठना चाहिए, बैठना चाहिए। कितना बैठना चाहिए? जितना आप 2 सजदों के बीच में बैठते हैं। आप 4-5 सेकंड बैठते हैं और एक दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी पढ़ते हैं। यह पढ़ने में 4-5 सेकंड लगता है। उतना ही आपको जलसे इस्तिराहत के लिए बैठना है। उसमें कोई दुआ नहीं है, लेकिन बैठना है, जिसका हदीसों में हुक्म है। मैंने बाज़ अइम्मा को, जो बड़े आलिम हैं, बड़े जामियात से फारिग हैं, उनको देखा तो जलसे इस्तिराहत नहीं कर रहे हैं। उनसे मैंने बात किया, आप क्यों जलसे इस्तिराहत नहीं कर रहे हैं? कहा, मैं अगर देर से उठूँगा, पीछे मुक़्तदी मुझसे पहले उठ जाएंगे, तो मुक़्तदियों का लिहाज करके मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुक़्तदियों के लिए क्या मसनून नमाज बदल देंगे आप? या आप मुक़्तदियों की इस्लाह करेंगे या आप नमाज बदल देंगे क्या? कितना गलत जवाब है ये। आपने देखा होगा, उलमाए किराम से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, वो पहली रकात के 2 सजदों के बाद बाज़ लोग बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं। बाज़ लोग थोड़ा बैठते हैं लेकिन खड़े होकर के अल्लाहु अकबर बोलते हैं। यह भी गलत है। अल्लाहु अकबर सजदे से उठने के लिए है, खड़े होने के लिए नहीं है।
جلسہ استراحت کے بارے میں دو اقوال ہیں. علماء احناف اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ استراحت مکروہ ہے، اس لیے وہ دوسرے سجدے کے بعد کھڑی ایڑیوں کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں. اور جب ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا تو وہ بیٹھتے تھے، زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھتے تھے، اس لیے وہ ان کی مجبوری تھی. ہم جو ہے نہیں بیٹھیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر کوئی حنفیوں کہ اس طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، حدیث کی خلاف ورزی ہوگی. جتنے محدثین کرام ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، ہم اور آپ ہیں، کوئی بھی جلسہ استراحت کا منکر نہیں ہے. ہم اور آپ سب کہتے ہیں حدیث میں جلسہ استراحت کا ذکر آیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن بیٹھتے نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. محدثین نے کہا نماز میں تکبیر انتقال من رکن الی رکن آخر، ایک رکن سے جب ہم دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں، جیسے اب سجدہ کر کے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر. دوسرے سجدے سے اٹھنے کے لیے ہے، کھڑے ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ دوسرے سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جائیے 4-5 سیکنڈ، اس کے بعد خاموشی سے اٹھ جائیے، یہی صحیح طریقہ ہے. اور اگر آپ جلسہ استراحت جو محدثین کی اصطلاح ہے اس کے معنی پر غور کر کے دیکھیں کہ جلسہ کے معنی بیٹھنا ہے، استراحت کے معنی تھوڑا آرام سے بیٹھنا ہے. آپ بیٹھتے ہی نہیں، آپ کا بدن ہلتا رہتا، ہلتے ہلتے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بالکل جلسہ استراحت ہوتا ہی نہیں ہے. جلسہ استراحت کے بارے میں 2-4 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ غور سے سنیں گے، حدیث سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. بطور تربیت کے، کیونکہ تربیتی پروگرام ہے اس لیے میں حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں. ایک حدیث بخاری و مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی سے سلام کرنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس طریقے سے دوسری بار تیسری بار بھی کہا پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب وہ تیسری بار یا چوتھی بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں. تو حدیث لمبی ہے، میں وہاں صرف سجدہ ثانیہ کا ذکر کر رہا ہوں. پہلی رکعت کے بعد پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. دوسرے سجدے کے بارے میں، دوسرا سجدہ جب کر رہے ہو تو ایسا سجدہ کرو کہ تمہارے سجدے میں اطمینان پائے جائے. ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ. دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد میں اطمینان سے بیٹھ جانا ہے. اطمینان کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کے بدن کی حرکت رک جائے گی اور آپ کی آواز رک جائے گی، تبھی اطمینان ہوگا. بہت سے لوگ کیا کرتے، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے لمبی تکبیر کھینچتے اللہ اکبر،
بولتے بولتے سجدے سے بھی اٹھتے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر کے. یہ نہیں ہے. یہاں پر اور ایک حدیث ہے مالک ابن الحویرث کی، بخاری میں ہے، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کی طاق رکعت میں، طاق کا مطلب پہلی رکعت اور تیسری رکعت جس کو وتر کہا جاتا ہے، اس میں رہتے لم ینہز، ہرگز کھڑے نہیں ہوتے تھے، حتی یستوی قائدن، جب تک کہ بالکل برابر طریقے سے بیٹھ نہیں جاتے تھے. دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، لم ینہز، ہرگز کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں جاتے تھے. تو جو لوگ فوراً کھڑے ہو جا رہے ہیں اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ایک تیسری حدیث عبداللہ ابن عمر سے آئی ہے، یہاں بھی میں سجدہ ثانیہ کے ذکر کر رہا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لمبی ہے، اس میں ایسا آیا ہے ثم یکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، حین یرفع راسہ، دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے اللہ اکبر کہتے تب سر اٹھاتے تھے. سر اٹھا کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر نہیں بولتے تھے. دوسرے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر بول کر کے سر اٹھاتے تھے اور بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے. اور ایک مشہور حدیث ابو حمید الساعدی کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اکبر و یرفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھنے کے وقت میں اللہ اکبر کہتے تھے اور سر اٹھاتے تھے. سر اٹھانے کے بعد ابھی اور 2-3 کام باقی ہے. وَيُسْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، اپنے بائیں پیر کو بچھا دیتے تھے. فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، بائیں پیر بچھا کے بیٹھتے تھے اور دائنا پیر کھڑا رکھتے تھے. جب آپ بائیں پیر پر بیٹھیں گے، دائیں پیر کھڑا رکھیں گے تو آپ حرکت میں رہیں گے نہیں رہیں گے، آپ کی آواز بھی بند ہو جائے گی، آپ کے بدن کی حرکت بھی اٹھنے بیٹھنے کی بند ہو جائے گی. ثم یعتدلوا، ٹھیک سے بیٹھ جاتے، دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے بالکل اطمینان سے بیٹھ جاتے. حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو دوسرا سجدہ کر کے جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ آپ کے اندر اطمینان اور سکون پائے جائے، آپ کے بدن کی ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں حرکت میں نہ رہیں، سکون آ جائے اس کے اندر. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. اور جلسے اس طرح کی مقدار اس سے پہلے بتا چکا ہوں، کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، 4-5 سیکنڈ، اتنا جتنا 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں. لیکن 2 سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھی جاتی ہے اور یہاں کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی. یہ بات ائمہ کے متعلق ہم نے پیش کی ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے مصلی، جو مسجد میں ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی بھی اصلاح، ان کی بھی تربیت ضروری ہے نا. ہمارے مصلیوں میں سے کتنے کو سورہ فاتحہ یاد ہے، کتنوں کی نماز کی دعائیں یاد ہیں، کتنے نماز کے ارکان صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا صحیح طریقہ امام سے نہیں سیکھتے. ہمارے سامنے والا جیسا بیٹھتا ویسا بیٹھ جاتے، جیسا کھڑا ہوتا ویسا کھڑے ہو جاتے. تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں
ذرا اپنا ایک واقعہ پرانا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں جب آج سے 25 سال پہلے رائے درگ میں تھا، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں، وہاں فجر کی نماز کے بعد 3-4 بڑے بڑے علماء کرام تھے. ہفتے میں ایک دن درس قرآن کی باری رہتی تھی، تو میں اپنی باری میں درس دیا کرتا تھا. تو میں ایک دن اپنے پہلی صف میں جو امام کے پیچھے رہتے ہیں ان کو میں نے 15-20 سال سے دیکھا، ایک دم پہلی صف میں امام کے پیچھے رہتے ہیں، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں کھڑے ہوتے. تو میں پیچھے مڑ کر کے پوچھا، آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی سے کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پوری دعائیں یاد ہیں؟ ہاں یاد ہیں. میں کہا سنائیے تب مجھے یقین ہوگا. تو جب ہم نے 5-6 آدمیوں کی دعائیں سنی، کسی کو غلط یاد تھا، کسی کو یاد نہیں تھا، تو بڑے شرمندہ ہوئے. میں نے کہا شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، ہم نے پوچھا ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آپ کی نماز میں جو غلطیاں ہیں وہ سکھائیں گے. تو لوگ نام نہیں لکھا رہے تھے. ہم نے کہا 7 آدمی نام لکھائیے، ہم پہلے 1 ہفتے کے اندر 7 آدمیوں کی نماز اور دعائیں صحیح کر دیں گے. تو بڑی مشکل سے 7 آدمیوں نے نام لکھایا. تو اس جو پہلا حلقہ قائم ہوا، اس کے پہلے استاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبدالغفور جامی ہے نہیں ہے؟ وہ کنے آئے ہیں؟ مولانا عبدالغفور جامی صاحب پہلے مدرس بنے ان 7 آدمیوں کو دعائیں سکھانے کے لیے. 1 ہفتے میں ماشاءاللہ انہوں نے پوری دعائیں یاد کر لی. اب مغرب کے بعد پورے تمام مصلیوں کے سامنے ان کا امتحان لیا گیا اور بہترین انہوں نے دعائیں اور سب طریقہ بتایا. ہم نے کہا اب 1 ہفتے کے بعد پھر 1 ہفتے کے لیے دوسرا گروہ تیار کیا جائے گا. بہت سارے لوگوں نے نام لکھانا شروع کر دیا. ہم نے کہا نہیں، صرف 7 ہی لیں گے. بہت اصرار کرنے کے بعد 3 حلقہ بنایا گیا، 21 لوگوں کو لیا گیا. اس میں پہلے حلقے میں جو ٹریننگ حاصل کر لیے تھے انہیں کو استاد بنا دیے. تو دوسری بار بھی ان 3 اساتذہ نے 21 آدمیوں کو دعائیں یاد کرا دیا. پورے رائے درگ میں چرچا ہو گیا. حالانکہ اس کے اور 2-3 مسجدیں ہیں، وہ لوگ بھی اپنے مسجدوں میں یہ دعاؤں کے یاد کرنے سننے سنانے کے سلسلہ شروع کر دیا. خواتین کے اندر بھی سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے مسجد کے سامنے احناف کی بہت بڑی جامع مسجد ہے، وہاں تک بھی خبر پھیل گئی. انہوں نے کہا اہل حدیث لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں، غلط ہے تو صحیح کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، ہم لوگ بھی شروع کریں گے. ان کی بھی شروع ہو گیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم ائمہ کی ذمہ داری ہے. ہم میں سے بہت سارے مسجدوں کے امام ہیں، کبھی ہم نے پیچھے پلٹ کر کے کسی کو کھڑا کر کے اس کے نماز دیکھا، ان کے دعائیں سنی نہیں ہے تو شروع کرنا چاہیے. اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ ابتدائی چھوٹا سا کام ہے. تو میں نے شروعات کرنے کے لیے یعنی ایک تربیت کا طریقہ بتایا. اس طریقے سے ہم پہلے ان کے نماز درست کریں گے. ہم شروع میں بتا چکے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر بندے کی نماز درست ہے تو سمجھ لیا جائے گا کہ اس کے دوسرے عمل بھی اچھے ہوں گے. جب نماز میں چوری نہیں کر رہا ہے تو دوسری جگہ بھی چوری نہیں کرتا ہوگا. اگر نماز اس کی غلط ہے تو دوسرے کام بھی غلط ہوں گے. نماز ایک پیمانہ ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی بہت سارے علماء کرام ہیں. میں اسی اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جمعیت کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تنظیم اور تربیتی اجلاس منعقد کیا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ سال میں کم سے کم ایک بار
بڑے پیمانے پر لوگوں کو مدعو کر کے سب کو حاضر ہونے کی کوشش کرائی جائے اور اس کو منعقد کیا جائے. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.